یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی شوہر فوت ہونے لگے تو اپنی بیوی کے حق میں وصیت کرے. کیا وصیت؟ کہ 1 سال تک اس کو گھر میں رہنے دینا ہے، نکالنا نہیں ہے، اور اس کا نان و نفقہ، اس کا خرچہ وہ میرے مال میں سے ادا ہوگا، میرے ترکہ میں سے ادا ہوگا، میری وراثت میں سے ادا ہوگا. کیا یہ آیت آج بھی قابل عمل ہے یا منسوخ ہو چکی ہے؟ اس بارے میں اختلاف ہے. بہت سے علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ کیا ہو چکی ہے؟ منسوخ ہو چکی ہے، کینسل ہو چکی ہے. منسوخ کس نے کیا ہے؟ یہ آیت نمبر کون سی ہے؟ 240. کہتے ہیں منسوخ اس کو کیا ہے آیت نمبر 234 نے. آیت نمبر 234. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو تم میں سے فوت کر دیے جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، ان کی بیویاں اپنے آپ کو روکے رکھیں. کب تک؟ 4 مہینے 10 راتوں تک. اس آیت سے پتا چلا عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن. اور یہاں پہ تذکرہ ہے 1 سال کا. تو بہت سے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے. کون سی؟ آیت نمبر 240 سال والی آیت منسوخ ہے. منسوخ کس نے کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن والی آیت نے، جو آیت نمبر 234 ہے. آیت نمبر 234 نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ اس کو منسوخ کر دیا ہے. اس بارے میں 1-2 روایتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، جناب عبداللہ بن زبیر نے امیر المؤمنین خلیفہ راشد جناب عثمان بن عفان سے سوال کیا کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت، یعنی کہ آیت نمبر 240، اس کو آپ نے قرآن سے خارج کیوں نہیں کیا جبکہ منسوخ ہو چکی ہے، کینسل ہو چکی ہے؟ تو جناب عثمان بن عفان کہنے لگے، یا ابن اخی لا اغیر منہ شیئا، میں قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا، جیسے قرآن مجھے ملا ہے ایسے ہی یہ جاری و ساری رہے گا. یعنی کہ مجھ میں جرت نہیں ہے کہ میں اس آیت کو باہر نکالوں، چاہے تم اس کو منسوخ کہہ رہے ہو. اور ایسے ہی امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس سے کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا، اور ان کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 سال والی آیت یہ منسوخ ہو چکی ہے. اس میں تذکرہ ہے عدت کا، اور وہ کتنی ہے؟ 1 سال. تو اس کو آیت نمبر 234 نے کینسل کر دیا. اس میں کتنے دنوں کا تذکرہ ہے؟ 4 مہینے 10 دن کا. اور اس آیت میں، یعنی کہ آیت نمبر 240 میں تذکرہ ہے کہ 1 سال تک رہائش دی جائے، نان و نفقہ دیا جائے. اس چیز کو کینسل کر دیا ہے وراثت والی آیتوں نے. وراثت والی آیتیں جو سورہ نساء میں ہیں، وہاں پہ اللہ نے بیان کر دیا بیوی کا حصہ خامند کے مال میں سے کتنا ہے؟ 8واں حصہ ہے اگر خامند کی اولاد ہے. اگر خامند کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کا حصہ کون سا ہے؟ 4تھا. تو جب بیوی کا حصہ بیان کر دیا گیا تو اب اس کو خرچہ کیوں ملے؟ اب اس کو رہائش کیوں ملے؟ یہ موقف ہے کس کا؟ عبداللہ ابن عباس کا. اور اس بارے میں روایت امام ابو داؤد اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں. تو اس لیے بہت سے علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ آیت نمبر 240 کینسل ہو چکی ہے، منسوخ ہو چکی ہے. کچھ علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہوئی. آپ منسوخ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ منسوخ کا دعویٰ آپ تب کریں جب اس آیت میں اور آیت نمبر 234 میں کوئی تضاد ہو، کوئی ٹکراؤ ہو. دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. کیسے تضاد نہیں ہے، کیسے ٹکراؤ نہیں ہے؟ کہتے ہیں آپ غور کر لیں. آیت نمبر 234 میں اللہ نے عدت بیان کی ہے 4 مہینے 10 دن. مطلب یہ کہ 4 مہینے 10 دن تک یہ عورت نکاح نہیں کر سکتی، کہیں شادی نہیں کر سکتی. اور اس آیت میں 240 میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ اسے 1 سال تک گھر میں رہنے دیا جائے اور اسے رہائش کے ساتھ ساتھ خرچہ بھی دیا جائے. تو اس میں اور اس میں کیا ٹکراؤ ہے؟ عدت 4 مہینے 10 دن رہے گی اور باقی 7 مہینے اور 20 دن اس کو گھر میں رہائش دی جائے گی، اگرچہ عدت کے ایام ختم ہو چکے ہیں. اور ایسے ہی اس آیت میں اور وراثت کی آیتوں میں بھی کوئی تضاد نہیں ہے. وراثت اپنی جگہ پہ
اور وصیت پہ عمل اپنی جگہ پہ. واللہ عالم. میرا رجحان بھی ان علماء کرام کے موقف کی طرف ہے جو کہتے ہیں کہ یہ آیت کینسل نہیں ہوئی، یہ آیت محکم ہے، قابل عمل ہے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کسی آیت کو منسوخ قرار دینا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. منسوخ قرار دینے کے لیے علماء کرام نے کچھ ضوابط قائم کیے ہیں، کچھ شرائط قائم کی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ آیت جس کو آپ منسوخ کہہ رہے ہیں اور وہ آیت جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے منسوخ کر دیا ہے، دونوں میں تضاد ہو، ٹکراؤ ہو. ان دونوں میں کوئی تضاد یا ٹکراؤ نہیں ہے. تو اس لیے اب مانا کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کریں. کیا وصیت کریں؟ کہ 1 سال تک ان کو ساز و سامان دینا ہے، غیر اخراج 1 سال تک ان کو نکالنا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر وہ خود ہی نکل جائیں پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس آیت سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ کتنے مہربان ہیں. اللہ تعالیٰ عورتوں پہ کتنے مہربان ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے خاوند سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنی بیوی کے حق میں وصیت کر کے جاؤ تاکہ یہ بیچاری بعد میں پریشان نہ ہو. کم از کم 1 سال اسے سکون سے تمہارے گھر میں رہنے کا موقع مل جائے. 1 سال تک اسے نان و نفقہ کی فکر نہ ہو. اور اس کے بعد کیا کہا ہے کہ اگر وہ خود ہی نکل جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ بیوی پہ لازم نہیں ہے کہ خاوند کی اس وصیت پہ وہ عمل کرے. خاوند نے اس کے حق میں وصیت کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ رہنا چاہے تو اس کو رہائش دی جائے، اگر یہ رہنا چاہے تو اس کو نان و نفقہ دیا جائے. لیکن اگر وہ 4 مہینے 10 دن کے بعد وہاں سے جانا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اور اس معاملے میں جو میت کے وارث ہیں ان سے کوئی بات پرس نہیں ہوگی، انہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر وہ عورت کوئی ایسی حرکت نہیں کرتی جو خلاف شریعت ہو. اگر وہ کوئی خلاف شریعت حرکت کرتی ہے تو پھر یہ ذمہ دار ہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ کسی گھر کے جو مرد ہوتے ہیں وہ اس گھر میں رہنے والی عورتوں کے ذمہ دار ہیں. اگر وہ شریعت کے خلاف چلتی ہیں تو ان سے سوال ہوگا. آپ کے گھر میں آپ کی بیوی رہتی ہے، آپ کی ماں رہتی ہے، آپ کی بہن رہتی ہے اور وہ نمازیں نہیں پڑھتی، آپ اس کے ذمہ دار ہیں. وہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا کام کرتی ہیں جو کبیرہ گناہ ہے. مثال کے طور پہ یہ بال جو ہیں جن کو کیا کہتے ہیں، آئی برو، یہ بال جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں، نوچتی ہیں یا کاٹتی ہیں، تو یہ تو کبیرہ گناہ ہے. تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں. تو اس لیے ان امور کے اوپر آپ کو نوٹس لینا ہوگا. واللہ عزیز حکیم. اللہ تعالیٰ سب پہ غالب ہے، نہایت حکمت والے ہیں. یہ تنبیہ ہے کہ اگر تم اس عورت کو نکالو گے اور اسے 1 سال پورا نہیں کرنے دو گے، خاوند کی وصیت پہ عمل نہیں کرنے دو گے، تو اللہ تعالیٰ ہر کام پہ غالب ہے. اللہ رب العزت کے سامنے پھر تم ذمہ دار ہو. حکیم، اللہ تعالیٰ نہایت حکمت والے ہیں. اللہ نے جو بھی یہاں پہ حکم دیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے.